بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عارف چودھری صاحب, سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان سے میں نے سوچا آج ہم بات چیت کریں اور نواز شریف کے کیس کے حوالے سے ان سے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات مل سکتی ہیں. وہ تمام لوگ جو ہمیں باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت سی کنفیوژن کا شکار ہیں اس کیس کو لے کے, اس پہ آج ہم تمام باتیں ان سے کریں گے تاکہ ہر ایک انسان کی وہ کنفیوژن دور ہو سکے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ECL کا جو قانون ہے وہ کیا ہے اور کیا کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو باہر جانے کی اجازت دیتا ہے یہ قانون؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ECL کا قانون بنیادی طور پر اس لیے اب وجود میں آیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی کرائم میں ملوث ہو یا کہ اس کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس کی وجہ سے اسٹیٹ اسے اس کی فریڈم آف موومنٹ جو ہے اسے ریسٹرکٹ کرنا چاہے, چونکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف موومنٹ, اور فریڈم آف موومنٹ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اسٹیٹ کو قانون کے تابع اسے ریسٹرکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو کوئی ایسا شخص جو کسی ایسے کرائم میں ملوث ہو اور خطرہ یہ ہو کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے گا تو وہ قانون کے سامنے میں یا قانون کے کٹہرے میں وہ نہیں آ سکے گا, انصاف کے فیس نہیں کرے گا, تو اسے اس بات سے روکنے کے لیے اس کی موومنٹ جو ہے اسے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور ملک سے باہر جانے سے روک دیا جاتا ہے. جہاں تک کسی ایسے شخص کا تعلق ہے جس کے خلاف کیس رجسٹر ہے وہ, یا ایون کوئی ایسی اپریہنشن, بہت جاندار اپریہنشن کہ کوئی ایسا شخص جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے اور وہ کوئی بھی ایون انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ ایون SHO کے کہنے پہ بھی وہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ, یا جس طرح مختلف قسم کے جو کرائمز ہیں ان کو ڈیل کر اوفینسز جو ہیں ان کو ڈیل کرنے والے ادارے جو ہیں FIA ہے, پولیس ہے, وہ جب اپنی باقاعدہ ایک سرٹیفائیڈ اور اتھینٹک قسم کی رپورٹ دیتے ہیں کہ اس شخص سے خطرہ ہے کہ یہ ملک چھوڑ جائے گا اور اس طرح کے یہ ہینس اوفینسز میں ملوث ہے, تو اس کا نام اسٹیٹ جو ہے انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ لگا دے, اس کے اوپر ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ لگا دیتی ہے. جہاں تک کسی ایسے شخص کا تعلق ہے جو کنوکٹ ہو تو اس کی تو سزا چونکہ اس سے سرو کرنی ہوتی ہے, جو کنوکشن اینڈ سینٹینس, سزا جو ہے وہ کنوکٹ ہو چکا ہے اور اس نے سزا جو ہے وہ سرو کرنی ہے, تو اس کو تو گارنٹی کرنا پڑے گا کہ وہ ملک سے باہر کسی صورت میں نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر چلا گیا تو پھر تو سزا تو وہ نہیں کر سکے گا, یعنی اسٹیٹ اس کی کون رسپانسبلٹی لے گا کہ وہ عدالت کو فیس کرے. تو اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ 8 ہفتے کی انہیں ایک رعایت ملی تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں, یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا پچھلا, اس میں انہوں نے 6 ہفتے کی رعایت دی تھی. اور یہاں جب معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں 8 ہفتوں کے لیے اجازت دے دی کہ آپ اپنا علاج کروائیں, چونکہ ڈاکٹروں کی رپورٹس کے مطابق ان کی کنڈیشن اس طرح کی تھی, ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی, اور جیل میں جو انہیں سہولتیں مل رہی تھی یا انڈر کسٹڈی وہ علاج جو کروا رہے تھے وہ اس سے ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو کورٹ نے انہیں 8 ہفتوں کی مہلت دے دی اور کہا یہ کہ اس کے فوری بعد آپ جب گرفتار ہو جائیں گے جیل جائیں گے, اور اگر ان دا مین وائل آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو اس کے لیے مجاز ہے صوبائی حکومت, اس سے آپ رابطہ کریں گے, چونکہ یہ معاملہ بیل کا نہیں ہے, یہ معاملہ علاج کا ہے. تو اس علاج کی غرض سے آپ کو جیل میں چونکہ سہولتیں نہیں مل رہی لہٰذا جیل سے باہر آپ کو رکھا جائے گا. سزا اس حد تک سسپینڈ نہیں ہوئی کہ ٹوٹلی آپ کو اجازت ہو گئی ہے, سزا محض اس وجہ سے سسپینڈ ہوئی ہے میڈیکل گراؤنڈ سے کہ آپ اپنا علاج کرا سکیں اور کنڈیشنل ہے. تو اس لیے ان کے معاملے میں, نواز شریف صاحب کے معاملے میں تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ ایسی گارنٹی لی جائے کہ جس سے وہ میک شور کریں کہ وہ واپس آئیں گے اور جیل ٹرم جو ہے فیس کریں گے. سر ECL قوانین کے تحت ECL سے نام نکالنے کا اختیار عدالت کو حاصل ہے یا گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ECL سے کسی کا نام نکال سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی ECL جو ہے اسے تو گورنمنٹ ہی مینٹین کرتی ہے نا, گورنمنٹ کے پاس کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھنے کا ہے اور گورنمنٹ کے پاس ہی اس سے نکالنے کا ہے. جہاں تک عدالت ہے, عدالت کے پاس تو وہ تمام اختیارات ہیں کمپلیٹ جسٹس کے لیے, جو جہاں کہیں کوئی ادارہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی تو اس معاملے میں عدالت کے پاس اختیار موجود ہے. عدالت کے اختیارات جو ہے انہیں کرٹیل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت عدالت کو اختیار ہے ہائی کورٹ کو,
اور فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق. اگرچہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا اس وقت بنتا ہے جب آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہو. میری رائے میں فریڈم آف موومنٹ تو آلریڈی آپ کو جب سزا ہوگی تو آپ کی ریسٹرکٹ ہوگی, تو اس لیے. لیکن بہر صورت اس سارے معاملے کو عدالت نے ہی سننا تھا, چونکہ ایک ایسی کنٹروورسی آ گئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جسے ضرورت ہی نہیں تھی ان کا نام کے ساتھ کچھ بھی کھیلنے کی, کیونکہ بنیادی طور پر یہ کورٹ کا ہی معاملہ تھا. اگر انہوں نے جانا تھا تو میری رائے میں انہیں کورٹ سے ہی رابطہ کرنا چاہیے تھا, اور کورٹ بھی وہ جو ان کے کیس کو سن رہی ہے, کیونکہ نہیں, ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ جو اپیل ہوتی ہے یہ کنٹینیویشن ہوتی ہے ٹرائل کی. تو ان کا ٹرائل جو تھا وہ نیچے ختم ہو گیا, اور اس کے بعد جو اس پہ اپیل تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی اختیار تھا کہ وہ انہیں اجازت دیتی ملک سے باہر اگر جانے کی تھی. لیکن بہر صورت یہ وہاں کنٹیسٹ بھی ہوئی بات, لیکن کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں جی ہم بھی فیصلہ کر سکتے, انہوں نے فیصلہ کر دیا تو وہ چلے گئے. تو سر شہباز شریف جن پہ خود کیسز ہیں, بیٹا ان کا اور ان کا سمدھی دونوں مفرور ہیں, کسی بھی صورت ان کو پاکستان نہیں آ رہے وہ لوگ, تو کیا ایسا شخص عدالت میں بطور قانونی طور پہ اگر گواہی دے یا لکھ کے دے, ریٹن دے, یا کسی بھی طور پہ ضمانت دے جس کے اپنا بیٹا اور سمدھی مفرور ہوں, کیا اس کی ضمانت مانی جا سکتی اور ماننی چاہیے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ زبانی کسی کی بھی گارنٹی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی بجائے اس سے بڑی گارنٹی تو اس سزا کی ہے. یہ جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے نا, اس کی زیادہ سے زیادہ سزا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو 6 مہینے سزا ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ تو آلریڈی گارنٹی ان کی وہ ہے جو انہیں سزا ہو چکی ہے, جو انہیں سرو کرنی ہے, اور اسٹیٹ اپنے کسی بھی ایسے شخص کو جو اس کا یعنی کانوکٹ ہے اسے لانے کی اختیار رکھتی ہے. تو اس لیے ایک بات بڑی یعنی واضح رہنی چاہیے کہ جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, عدالتیں جو ہیں وہ سبجیکٹو نہیں ہوتی, ان کی اپروچ آبجیکٹو ہوتی ہے. وہ کسی شخص کے چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر دیتی کہ یہ شخص بڑا آنریبل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ واپس آ جائیں گے. انہوں نے تو اپنی گارنٹی کرنی ہے, اور اس کے لیے آج تک جو ہوا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 7 ایسے ڈاکومنٹس دیں, ویلیویبل شیورٹی, جو شخص بھی, چونکہ بیسیکلی یہ ضمانت کیا ہوتی ہے, ایک شخص سے دوسرے شخص یعنی ایک کسٹڈی جو ہے کسی شخص کی وہ آپ اسٹیٹ سے یا پروسیکیوشن سے نکال کے کسی ضامن کو دیتے ہیں. اس کیس میں معاملہ ضمانت کا اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو 6 ہفتوں کے بعد یعنی اگر فرض کرو وہ نہیں واپس آتے تو ان کی واپسی کا معاملہ جو ہے اسے انشور کرنے کے لیے تو کوئی ویلیویبل شیورٹی ہونی چاہیے تھی. اچھا, لیکن ایک آرڈر, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح کا یہ آرڈر ہے اس آرڈر میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کبھی کسی کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھنس گئے جی ان کے خلاف انہوں نے تو شیورٹی دے دی ہے, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی آرٹیکل جو ہے وہ 62-63 کا ہو جائے گا, اطلاق ہو جائے. بھائی 62-63 کا اطلاق اس وقت ہوگا جب نواز شریف صاحب وہاں صحت مند ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کی نظر میں, اور ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب صحت مند ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں واپس لے جا کے یعنی وہ جو سٹریس فری ایٹماسفیئر وہ مانگ رہے تھے, وہ سٹریس فری ماحول جو ہے انہیں آپ دیں, یعنی آپ انہیں, تو آپ پھر اس صورت میں یعنی سٹریس فری ماحول کی ضرورت نہیں ہے, ہی از آل رائٹ. اس صورت میں وہ پابند ہے واپس. اس وقت تک تو نواز شریف صاحب وہی رہ سکتے ہیں. اور وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, دلچسپ بات ہے, یعنی ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ حالات کو اپنے پولیٹیکل ایکسیجنسیز کے مطابق مروڑ کے توڑ کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس عمر میں یہ جو بیماریاں ہیں یہ انٹر کانفلکٹنگ نہیں ہوتی؟ ایک بیماری کا آپ علاج کریں گے تو دوسری بیماری جو ہے وہ خراب نہیں ہو جاتی کہ؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس عمر میں جس میں وہ ہیں نواز شریف صاحب, اس میں اور یہ جس طرح کی بیماریاں ہیں, کیا یہ بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ جب وہ لگ جاتی ہیں تو صرف آپ نے ان کی پریونشن کرنی ہوتی ہے؟ بالکل ایسے وہ یہ کمپلیٹ اس سے رہائی ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر شوگر ہے, شوگر کو پہلے آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ہو نہ جائے,
لیکن آپ کنٹرول کرتے ہوئے جب یہ شوگر کسی کو لگ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مرض لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کی ساری پریونشن کرتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں شوگر کے اس کو آپ روک سکے، کنٹرول کر سکے. تو یہ تو اس سے بڑی بیماریاں ہیں. تو ان ساری بیماریوں کا اس انداز میں یعنی بالکل ایسا سرٹیفکیٹ حاصل ہونا، یہ تو بڑا ٹرکی بات ہے کہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ خدا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا سرٹیفکیٹ ہو جائے عمر یعنی 2-4 سال لگے اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ کی جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور وہ مطلب انہیں یعنی آپ باقاعدہ پھر جیل میں بھیج دیں باقی سزا لینے کے لیے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو گارنٹی ہے اس سے شہباز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک یعنی مطلب یوں سمجھے کہ ایک تسلی کی حد تک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ گارنٹی، ادروائز یہ گارنٹی جو ہے یہ معنی نہیں رکھتی.